اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ 27ویں روزے میں 27ویں پارے کے اہم نکات، مضامین اور خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے میں درج ذیل صورتیں آئی ہیں: سورہ ذاریات کا بقیہ حصہ، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ حدید۔ یہ مکمل صورتیں اس پارے میں موجود ہیں۔ سورہ ذاریات کے بقیہ حصے میں فرعون اور اس کے اہلکار اور درباریوں کا اور اس کے لشکر کا تذکرہ ہے۔ قوم عاد کے عذاب، قوم سمود اور قوم نوح کے عذابوں کے گرفتار ہونے کا تذکرہ ہے۔ سورہ طور میں کئی باتیں ہیں، قیامت کا بیان ہے، اور جنتی جنت میں کس طرح ناز و نعمت میں ہوں گے تذکرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ نے کیا اذیتیں دیں، اس جانب اشارہ ہے۔ اور سورہ نجم میں بھی کئی باتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 مرتبہ حضرت رسول خدا نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو دیکھا، اور معراج کا اور سدرۃ المنتہا کا بھی تذکرہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ انسان کی کوشش کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ سورہ قمر میں بھی چند باتیں ہیں۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا جو کہ معجزہ حضرت رسول خدا کھلا معجزہ تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ اور قرآن مجید انسانوں کی ہدایت اور نصیحت کے لیے آسان بنا دیا گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس جملے کا تکرار اس صورت میں موجود ہے۔ مختلف قوموں کے عذاب میں مبتلا ہونے کا تذکرہ اور آخرت کے دن پریشانی میں گھرنے کا بیان موجود ہے۔ سورہ رحمان میں بھی کئی باتوں کا تذکرہ ہے۔ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے ترازو قائم کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بے شمار نعمتیں دی ہیں، اور اچھے لوگوں کو آخرت میں مختلف نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اور اس صورت میں اس آیت کا بار بار تکرار کیا گیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انسانوں، تم اللہ کی کون کون سی، اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ واقعہ میں بھی چند باتیں ہیں کہ سورہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ قیامت کے روز لوگ 3 زمرے میں ہوں گے: سابقین، اصحاب الیمین، اصحاب المشأمہ۔ ان کا تذکرہ ہے، اور اللہ کی قدرت کی کاملہ کا بیان ہے کہ کس طرح سے نطفے سے بچے پیدا کرتا ہے، اور کھیت میں پودے اگاتا ہے، اور آسمان سے بارش نازل کرتا ہے۔ سورہ حدید میں بھی کچھ باتیں ہیں کہ فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ فتح مکہ سے پہلے جو خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے، ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قیامت کے دن مومنین کو نور دیا جائے گا کہ جس نور سے وہ چل رہے ہوں گے، اور لوحہ کے نازل ہونے اور اس کے فوائد کا تذکرہ ہے۔ اس صورت کے اہم مضامین بطور مفصل اس طرح سے ہیں کہ اس پارے میں، یعنی 27ویں پارے میں سب سے پہلے آغاز جو ہے وہ سورہ ذاریات سے ہوتا ہے، کہ سورہ ذاریات کا بقیہ حصہ اس میں ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط اور قوم فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کی نافرمانیوں اور ان پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کی تخلیق کے مقاصد کا بھی ذکر کیا ہے، اور جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو مجھے ان سے رزق کی طلب ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی ان سے کھانا مانگا ہے،
اور پھر سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ، بیت معمور، بلند و بالا، آسمان، سمندر کی لہروں اور کتاب مقدس کی قسم کھا کر کہا ہے کہ قیامت کے دن ضرور آئے گا، اور اس دن پہاڑ چلنا شروع کر دیں گے۔ اس دن یوم جزا کو جھٹلانے والوں کو جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ وہ آگ ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ اور اس دن متقی جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، اور جو ان کو پروردگار نے رزق عطا کیا ہوگا وہ کھا رہے ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنے سابقہ اعمال کے سبب جو چاہو کھاؤ پیو، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئیں گے ان کی اولادیں بھی مومن ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی اولادوں کو جنت میں اکٹھا فرما دے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ نہ تو کاہن تھے نہ ہی شاعر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کافر اپنے الزامات میں سچے ہیں تو ان کو چاہیے کہ قرآن مجید جیسی کوئی بات، کوئی صورت پیش کر دیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کو کس نے بنایا ہے، یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والوں کی دلائل انتہائی کمزور اور کھوکھلے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو صبر کی تلقین بھی کی اور کہا کہ آپ اپنے پروردگار کے حکم پر صبر کریں، بے شک آپ میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یعنی جو صبر بھی رسول اللہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی آگاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معیت ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ سورہ طور کے بعد سورہ نجم ہے، اور سورہ نجم میں پروردگار عالم نے کہا ہے کہ رسول اللہ اس وقت تک کوئی کلام نہیں کرتے کہ جب تک کہ مالک کائنات ان پر وحی کا نزول نہیں فرماتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے سفر معراج کا ذکر کیا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے سفر معراج میں اپنے پروردگار کی بہت سی نشانیوں کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے بندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا تم اس پر شک کرتے ہو؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کا بھی ذکر کیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور رسول کریم نے یہاں پر ایسے رنگوں اور روشنی کے سیلاب کو دیکھا تھا کہ جن کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتلاتے ہیں ان کو یوم حساب پر یقین نہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ گناہ کبیرہ اور فحاشی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وسعت کا بھی ذکر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس وقت سے جانتا ہے کہ جب ان کے خمیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا، اور جب وہ اپنی ماؤں کی پیٹوں میں جنین کی صورت میں موجود تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کے اہم مضامین کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور ان صحیفوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک انسان کے لیے وہی کچھ ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور وہ اپنی کوشش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو قرآن مجید پر تعجب کرتے ہیں اور رونے کی بجائے ہنسی مذاق میں اپنا وقت تباہ کر رہے ہیں اور لغویات میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدریز ہونا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ قمر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جناب نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کو دیوانہ مجنون کہا اور ان کو پتھر مارے، تو انہوں نے پروردگار سے دعا مانگی کہ میں مغلوب ہوں تو میری مدد فرما۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جس سے پانی پر اترا، اور زمین سے چشمے جاری کیا جس سے پوری قوم تباہ ہو گئی،
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود کا بھی ذکر کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے۔ قوم عاد پر ہوا اور قوم ثمود پر چنگھاڑ اور قوم لوط پر پتھروں کی بارش کو برسایا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس حقیقت کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھنے والوں کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ اس پیغام کو مغضوب قوموں کے ساتھ ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جس طرح سابقہ قومیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نصیحتوں کا انکار کر کے اللہ کے غضب کا نشانہ بنی، اسی طرح قرآن مجید کے نصیحت کا انکار کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا ڈر اختیار کرنے والوں، تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ گھر عطا کرے گا اور ان کے قریب ہی مقرب ملائکہ ہوں گے۔ سورہ قمر کے بعد سورہ رحمان ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رحمان نے قرآن مجید سکھلایا، انسان کو بنایا اور اس کو بیان کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بنایا اور ترازو اور میزان قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس میزان کو صحیح طریقے سے قائم کرے اور تولنے اور ناپ تول میں کوتاہی نہ کرے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کا بھی ذکر کیا اور اس میں مختلف طرح کے پھلوں اور خوشبوؤں کو پیدا کیا، اور انسانوں اور جنات کو مخاطب کر کے بارہا اس صورت میں بیان فرمایا ہے کہ تم دونوں گروہ پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنات اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو رواں فرمایا، اس میں موتی اور جواہرات نکلتے ہیں، اور اسی کے فضل سے کشتیاں اور بحری جہاز سمندروں میں چلتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا بھی ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنات کو آخرت میں عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں خوبصورت بچھونے ہوں گے، قسم قسم کے پھل ہوں گے، خیموں میں مقیم حوریں ہوں گی، کہ جو اللہ تعالیٰ کی اپنی نعمتوں کو بیان فرماتے ہیں تو اس کی نعمتوں کا انکار کرنا کسی کے طور پر بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ اور اس صورت میں آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام ذوالجلال والاکرام کے بابرکت ہونے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ واقعہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک گروہ مقربین کا ہے، دوسرا گروہ جنتیوں کا ہے اصحاب الیمین، اور تیسرا جو گروہ ہے اصحاب المشأمہ جہنمیوں کا گروہ ہے۔ مقربین جو ہیں اللہ تعالیٰ کے معزز ترین اور بزرگ ترین افراد ہیں کہ جو ہر طرح کی نعمتوں ان کے لیے تیار کی گئی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور بہت ہی اعلیٰ افراد ہوں گے، جبکہ عام جنتی اصحاب الیمین اللہ تعالیٰ کی عنایات میں شاد اور خوشحال ہوں گے، جبکہ جہنمیوں کا تذکرہ ہے جو اصحاب المشأمہ ہیں کہ تھور کے درخت ان کو کھانا پڑے گا جس میں کانٹے ہوتے ہیں، اور ان کے معدے جو ہے وہ ابل جائیں گے، پگھل جائیں گے، ان کو پیپ اور بھاپ والا پانی پلایا جائے گا، اور طرح طرح کی عذابوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ بہت گناہ گار تھے، اپنی پیدائش کو بھول چکے تھے، اور اگر ان کو پہلی مرتبہ پانی کے قطرے سے ایک نطفے سے پیدا کیا جا سکتا ہے تو انہیں دوبارہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس حقیقت کو بھول گئے تھے۔ یہ لوگ اپنی کھیتی باڑی پر بھی غور نہیں کرتے کہ جو بیج یہ بوتے ہیں تو اس کو یہ تو نہیں بوتے، اس کو کس نے، اس بیج کو کون پودے کی شکل میں نکالتا ہے، اس کو پروردگار پیدا کرتا ہے، اور بارش کا پانی بھی ان کی رہنمائی کے لیے کافی تھا کہ بارشوں کا نزول بھی آسمان سے انسان کی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن ان کی گمراہی ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی۔
سورہ واقعہ کے بعد سورہ حدید ہے کہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دو جماعتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے تھے، وہ ایمان لانے والے، جہاد کرنے والے، اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے، انفاق کرنے والے، ان کا مقام زیادہ ہے، اور کچھ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہیں، اور اگر حقیقی وہ ایمان لائے ہیں تو بہرحال یہ دونوں گروہ جنت میں جائیں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ لوہے کو اللہ تعالیٰ نے اتارا اور اس میں قوت بھی ہے اور انسانوں کے لیے بہت سارے فوائد ہیں۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے دلوں میں رحمت اور محبت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جبکہ رہبانیت کا تصور خود انہی نے وضع کر لیا، لیکن وہ اس کو نبھا بھی نہیں سکے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو ان میں سے ایمان لائے وہ اجر کے حقدار ہیں، مگر ان کی اکثریت ایمان سے دور اور سرکشی پر آمادہ ہیں۔ اس صورت کے اس پارے میں اہم نکات، یعنی 27ویں پارے کے اہم نکات یا پیغامات جو ہمارے لیے موجود ہیں، ایک یہ کہ اپنے بچوں کو با ایمان تربیت کرو، جو آج کل جس چیز کی بہت کمی ہے آج کل کے دور میں، اپنے بچوں کو با ایمان تربیت کرو تاکہ وہ بہشت میں تمہارے ساتھ مل کر جائیں۔ دوسرا نقطہ اور اہم پیغام یہ ہے کہ اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے خیر خواہ اور دلسوز بنو، یہ تمہارے جنت میں جانے کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ اور تیسرا پیغام یہ ہے کہ ان لوگوں سے کہ جو خدا کو بھول چکے ہیں اور ان کے لیے فقط دنیا کی زندگی مہم ہے، تم دوری اختیار کرو۔ اور چوتھا پیغام یہ ہے کہ زندگی میں کوشش اور تلاش کرو، جو کچھ بھی دیکھ رہے ہو یہ تمہاری کوشش اور تلاش کا ہی نتیجہ ہے، اور خدا تعالیٰ تمہاری کوشش اور تلاش کو کی تمہیں پوری جزا دے گا۔ اور پانچواں پیغام یہ ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، ہر برا یا اچھا کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا جس کو تم انجام دیتے ہو تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور چھٹا پیغام یہ ہے کہ اے دکانداروں، اے چیزیں بیچنے والوں، اجناس کا صحیح وزن کرو اور زیادہ نفع کمانے کے لیے ترازو کو خراب نہ کرو اور کم نہ تولو۔ البتہ یہ پیغام فقط دکانداروں کے لیے نہیں، ہم تمام افراد کے لیے ہے جو اپنی ذمہ داری کو پوری طرح انجام نہیں دیتے اور اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اور ساتواں پیغام راہ خدا میں قرض حسنہ دو، گویا کہ اگر تم نے قرض حسنہ دیا تو گویا خدا کو قرض دیا ہے، اور خدا بھی اس کا کئی گنا تمہیں دوبارہ لوٹا دے گا۔ اور آٹھواں پیغام یہ ہے کہ نہ ہی خود بخل کرو اور نہ ہی دوسروں کو راہ خدا میں خرچ کرنے میں بخل کرنے کی تشویق کرو، بلکہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو اور دوسروں کو بھی انفاق کرنے کی ترغیب دلاؤ۔ اور آخری اور نواں پیغام یہ کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے اس پر تم رنجیدہ نہ ہو، اور جو چیز تمہیں مل جائے اس پر اترایا نہ کرو، یہ دنیا کا سامان ہے، یہ دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پاک کے ان اہم پیغامات، ان مضامین اور ان معارف کو سمجھنے کے بعد ان پر عمل پیرا ہوں تاکہ دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔